بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر معظم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہے، اور جو ہمارا موضوع چل رہا ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے، اور اس کے مختلف اینگلز، مختلف ایجز اور مختلف ایسپیکٹس کو میں ڈسکس کرتا جا رہا ہوں، جو کہ میری ذاتی تجربات اور پلس ایکیڈیمکس ریسرچ جو ہوئی ہے اس کو تھوڑا بہت کنسیڈر کرتا ہوں، مگر زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو آپ لوگوں سے ڈسکس کروں اس میں گراؤنڈ ریئلٹیز ہوں، پرسنل ایکسپیرینسز ہوں، اور جو چیز آج کل ہمارے والدین فیس کر رہے ہیں یا جس کا ان کو سامنا ہے اس کو مد نظر رکھوں۔ آج جو موضوع میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو جو بہت چھوٹی عمر کے ہیں ان کو کیسے ایز والدین ہینڈل کریں، خاص طور پہ ینگ پیرنٹس جو کہ مائیں ہوتی ہیں 22، 25، 28 سال کی، باپ بھی کچھ ایسی ایج گروپ میں ہوتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو بچہ اور لڑکا اور لڑکی سمجھتے ہیں۔ جب ان کے ہاتھ میں ایک نیا کھلونا آتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے ینگ کپلز کو فرسٹریٹڈ ہوتے بھی دیکھا ہے۔ بچوں کی مختلف جو چھوٹے ٹاڈلرز ہیں یا چھوٹی ایج گروپ کے ہیں، مختلف ایج گروپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں جو 1 ماہ سے 12 مہینے تک کے، ان کو انفینٹ کہتے ہیں، دودھ پیتے بچے، بہت چھوٹے بچے۔ ان کو بس لپیٹنا ہے، ان کا کھانے کا خیال کرنا ہے، ان کی کلینلینس کا خیال کرنا ہے، سونے جاگنے کو فالو اپ کرنا ہے، اور انوائرمنٹ۔ اس کے بعد جو اگلا گروپ آتا ہے وہ آ جاتے ہیں ٹاڈلرز، جو کہ 1 سے 3 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا گروپ آ جاتا ہے وہ ہیں ٹاڈلرز، جو 1 سے 3 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ اس ایج میں بچہ واک کرنا شروع کرتا ہے، بچہ ایکٹیو ہوتا ہے، بچے کی لرننگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ چیزوں کو، ہر چیز کو پکڑتا ہے، کسی کو منہ میں ڈال لیتے ہیں، کسی کے ساتھ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ایک مختصر سی بات تو بڑی مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ کو دریا میں پھینک دیا گیا باکس میں ڈال کے، تو فرعون نے انہیں پوچھا، جب حضرت آسیہ ان کو رکھنا چاہتی تھی کہ ہم اس کو، وہ کہتی تھی یہ معصوم ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ ہر چیز کو ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے فرعون کی داڑھی کھینچ لی، تو اس کے اوپر فرعون غصے میں آ گیا کہ یہی وہ بچہ جو بڑا ہو کے مجھے ختم کرے گا، جو ان کو نجومیوں نے کہا تھا۔ اب وہ جب داڑھی کھینچی، اور جبکہ جو آسیہ تھیں، ملکہ آسیہ، وہ انہیں کہتی ہیں کہ ہم اس کو، یہ تو معصوم ہے، اس کو تو اس نے انٹینشنلی نہیں کیا، اس کو کیا پتا۔ تو کہتے ہیں میں اس کا ٹیسٹ کرتا ہوں۔ تو وہ ٹیسٹ کیا کیا گیا کہ ان کا جلتے ہوئے انگارے لائے گئے۔ جب جلتے ہوئے انگارے لائے گئے اور پھر حضرت موسیٰ کے سامنے رکھے گئے، تو انہوں نے اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، جس سے ان کی زبان میں لکنت واقع ہو گئی۔ تبھی پھر ان کے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی بدولت ایک اور نبی حضرت ہارون مبعوث کیے۔ تو یہ چیز، بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کو فالو کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کو چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ دیکھوں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہر چیز ایک نئے طریقے سے دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے جو چیز میں آپ سے کہوں گا، اس کی اس وقت جو میں چیز آپ سے کہوں گا، اس کی سمجھ بوجھ پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو دنیا میں آنے کی جو ریزنز ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ اس کو بعد اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سوشلی لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، میں نے کسی سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کی انٹریکشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو لرننگ ہے، یہ لرننگ بچے کے لیے بھی ہو رہی ہے، اور یہ لرننگ بحیثیت والدین ہمارے لیے بھی ہو رہی ہے کہ ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں، اور ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہم نے کیا کیا ایکسپیرینسز کرنے ہیں۔ اس دوران کچھ عام غلطیاں والدین کرتے ہیں، جو نئے نئے کپلز ہوتے ہیں نا، کچھ غلطیاں کرتے ہیں جن کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ان غلطیوں کا میں 1 by 1 آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گا،
اور ڈسکس بھی کروں گا۔ جب بچہ اس ایج میں ہوتا ہے وہ بالکل ایک خالی کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے یا بلینک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اس کے ذہن پہ کچھ چیز نہیں ہوتی، جو کچھ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، جو اس کی کوگنیٹو سکلز، انڈرسٹینڈنگ سکلز، لرننگ، ہینڈلنگ، ایوری تھنگ وہ اس کی ریلیٹ کرتی ہے وہ کس قسم کی انوائرمنٹ میں ہے، وہ کس طرح کے ماحول میں ہے، اس کو کیسا ایکسپوجر دیا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کا ایز پیرنٹس ہمیں بہت سارا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ پیرنٹس جب ڈیلنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کر دیتے ہیں، ایسی بات چیت کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے بچے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ اپنا کھیلنے میں لگا ہوا ہے یا لگی ہوئی ہیں، وہ ہمیں بالکل اس کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے کیا بات کرنی ہے، کون سے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، کون سی طریقے سے ڈیلنگ کرنی ہے، وہ بالکل اس چیز سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ بالکل دھیان نہیں دے رہا، مگر وہ اس چیز کو بالکل ایبزارب بھی کر رہا ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال جو میں واضح کروں گا، آپ نے کبھی چھوٹی بچیاں دیکھی ہوں گی، چھوٹی بچیاں کبھی ڈال سے کھیلتی ہیں نا، چھوٹے بیبیز جو ڈالز ہوتی ہیں، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ اسی طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں جیسے ان کی امائیں ہینڈل کرتی ہیں، اس طرح کر کے جیسے ماں کیری کرے گی بچی کو، اپنے بچے کو، وہ اسی طرح ڈال کو کیری کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا کبھی کچھ بچیاں میک اپ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کا وہی سٹائل ہوتا ہے جو ان کی اماں کا سٹائل ہوتا ہے۔ لڑکوں کے معاملے میں اسی طرح چلنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ان کے والد چلتے ہیں، اسی طریقے سے بیٹھتے ہیں جیسے ان کے والد صاحب بیٹھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح پورٹری کریں۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے گاڑی چلانے کے بچپن میں شوقین ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے، اور گاڑی چلاتے ہوئے وہی الفاظ آپ نوٹ کیجئے کہ ایسے بھی اگر کچھ والدین ساتھ والے ڈرائیور کو کوئی ایسے مغلظات بول رہے ہوتے ہیں تو یقین کیجئے کہ بچہ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس چیز پہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی ایسا کام، بے شک وہ بچے 1 سے 3 سال اور 5 سال کے ہیں، ہمیں بہت کیئرفلی ان بچوں کو ایکسپوجر دینا پڑتا ہے، کیونکہ سارا فیڈ بیک، اگر میرے اسکول میں کئی پیرنٹ آتے ہیں، جی بچے نے تو دیکھیں، بچے تو کئی الفاظ ایسا لفظ یوز کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے تو گھر میں ہمارے بولا ہی نہیں جاتا، تو میں ان کو ایک چیز ضرور کہتا ہوں کہ آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اس ایج میں آتا ہے، وہ ہر چیز کو ایبزارب کرتا ہے، آپ ہر وقت اس کے ساتھ نہیں ہوتے، کبھی وہ میڈز کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی وہ کزنز کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی وہ ریلیٹیوز کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی وہ ڈرائیورز کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی وہ اسکول فیلوز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسکول میں تو انسٹیٹیوشنز تو کوئی بندہ غلط ایکشنز نہیں سکھاتا، اس کے پاس ملٹیپل سورسز آف انفارمیشن آ رہے ہوتے ہیں، ایکشنز آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے ایسی گالیوں کے ایکشن دیتے ہیں جن کو ان کو مطلب بھی نہیں آتا، ایسے الفاظ کا چناؤ کر لیتے ہیں جس کا ان کو مطلب بھی نہیں پتا ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں انوائرمنٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو بات کرتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اراؤنڈ جو چیز میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ 96% جب ہم اپنے چھوٹے بچوں کو 1 to 3 years 4 5 years کے کرتے ہیں نا، ہم پیار میں، محبت میں ان سے اپنا لہجہ عجیب سا کر لیتے ہیں، او میرا پہلا پلا 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 بچہ، او مطلب ہم اپنے الفاظ میں کلیئرٹی نہیں رہنے دیتے، ہم اس کو اس طرح بولتے ہیں، بے شک وہ ہماری انٹرنل لو ہوتا ہے، مگر ایسے دیکھا گیا ہے کہ جب ہم ایسی الفاظ اور ایسا لہجہ اور اس طرح کی ایب نارمل وائسز کا یوز کرتے ہیں تو بچے بھی وہی یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہی کے اوپر وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یقین کریں جب وہ سکولز میں فارمل سٹڈیز میں آتے ہیں تو ہمیں اساتذہ کرام کو ایک ٹھیک ٹھاک ایفرٹ کرنا پڑتا ہے ان کو صحیح اسٹریم لائن کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے وہی چیزیں ساری مائنڈ میں سیٹل ہوئی ہوتی ہیں، اور کوئی توتلا ہو جاتا ہے، کوئی آواز کو کلیئر نہیں بولتا، کوئی چیزوں کو اسی طریقے سے ایکشن کرتا ہے جو اس کو گھر پہ بچپن میں فالو اپ کرایا جاتا ہے۔ تو اس لیے چاہے آپ پیار تو سبھی لوگ کرتے ہیں، مگر آپ اپنی زبان، اپنا لہجہ، تلفظ،
ہر چیز کو کانشیس طریقے سے صحیح رکھیے تاکہ بچہ اس چیز کو اڈاپٹ نہ کر سکے. چھوٹے بچوں کو پازیٹیو کام کرتے ہیں، بے شک وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں اس کو بہت زیادہ ایکنالج کرنا پڑتا ہے. اگر ہم ان کے اندر ایکنالجمنٹ لائیں گے، ان کی پازیٹیو چیزوں کو ویلیو کریں گے، ان کے اچھے کاموں کو پریز کریں گے، آپ یقین کیجئے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑا کام شروع کر دیا. اور یہ آپ کو ابھی شاید احساس نہ ہو کہ جب بچہ 1 سے 3 سال کا ہے، جب یہ تھوڑے اور بڑے ہوں گے تو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ اپنا کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ایک بچہ کھانا کھاتا ہے اور اگر ہم نے تھرو آر اون ایکشن یا اس کو اس کے برتن کچن میں رکھ کے یا ٹیبل پہ رکھنے کی یا پراپر طریقے سے اس کی جگہ پہ رکھنے کی، کھانا کھانے کے بعد ترغیب دے دی اور ایک ویلیو انکلکیٹ کر دی تھرو آور اون ایکشنز، تو آپ یقین کیجئے بچہ زندگی بھر کے لیے ایک ٹریننگ اس کی ریڈی ہو گئی. گھر میں کچھ باپ اب چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کمائی کرتے ہیں اور گھر چلاتے ہیں، تو گھر آ کے جوتے وہاں پھینکے، جرابیں دوسری جگہ پھینکی اور آ کے لاؤنج میں یا جہاں بھی پسار لیا اور ہر چیز ان کے اس طریقے سے چل پڑی. اور اٹ از آبزروڈ کہ جو والد ہوتے ہیں وہ آئیڈیلائز کیے جاتے ہیں بیٹوں سے. تو بیٹوں کو جب موقع ملتا ہے، چاہے وہ چھوٹی عمر کے ہوں، ریلیکس ٹائم میں ہوں، وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ہم نے ایک بیج بو دیا ڈسٹربنس کا، نیگیٹیوٹی کا اور ڈسٹریکشن کا اپنے بچوں میں تھرو آر اون ایکشنز. حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم اپنا جوتا اتار کے اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں، اپنا کھانا طریقے سے کھائیں، بسم اللہ پڑھیں، صحیح طریقے سے معاملات کو چلائیں، تو چیزیں ہم نے ایک الٹیمیٹ ٹریننگ اس کے اندر ڈیولپ ہو جائے. اور کوشش کریں کہ ان بچوں کو، اب آپ اکیلے ینگسٹرز نہیں رہے، دونوں میاں بیوی، اب آپ والدین ہیں، جو کہ بہت بڑا رتبہ ہے اور اس کی بہت ساری ریکوائرمنٹس بھی ہیں، اس کی بہت ساری ضرورتیں بھی ہیں. تو اس کو جسٹیفائی بھی کرنا پڑے گا، آپ کو اس پہ اوپر عمل برا ہونا پڑے گا، تبھی آپ والدین کہلانے کے ٹرو سینس میں حقدار ہوں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، چھوٹی سی ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اس کو اینڈ کرنے سے پہلے. اپنے بچوں کو ریت میں کھیلنے کے لیے، مٹی میں کھیلنے کے لیے فیل کرنے دیں. کپڑے گندے ہونے سے بہت زیادہ نہ گھبرائیں. بچے ہر چیز میں انوائرمنٹ کو فیل کرتے ہیں. میڈیکل سائنس کے مطابق ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے جب وہ ریت سے گھروندے بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، محل بناتے ہیں، ان کے اندر کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں. ابھی ہم نے پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت ساری نرسریز میں ہم نے سینڈ پٹس بنائے ہوتے ہیں جہاں بچے اپنے آپ کو انوائرمنٹ سے فیل کرتے ہیں. ہم کئی اداروں میں پودے لگوائے جاتے ہیں جس پہ بچے خود اس کو گرو کرتے ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو بچوں کی گروتھ کے لیے اور بچوں کی ایک لرننگ ڈیولپ ہوتی ہے اور ان کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے. ان میں تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے اور وہ نئے نئے طریقوں سے ایک کام کو کرتے ہیں. اور یہی چیز آگے بڑھنے کے لیے اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. امید ہے کہ آپ کو میری آج کی باتوں سے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ لرننگ ایسپیکٹ ضرور ملا ہوگا، اسپیشلی ینگ کپلز کے لیے. اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اپنے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اور میں اس سے اختتام کرتا ہوں. جزاکم اللہ الخیر یا جزاکم اللہ خیر.